محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم، آج جو مبارک رات آنے والی ہے، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ماہ شعبان کو پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اس کے بعد رمضان کی بھی آمد ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا جو ہے پڑھا کرتے تھے، جب رجب شریف تشریف لاتا تو آپ مسلسل یہ پڑھنا شروع فرما دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ پاک ہم سب کو بابرکت مہینے شعبان کی برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف سے بھی ملے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، جس رات اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے سبحان اللہ کہ اس رات کو یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو مہینہ حج کا آئے گا اس میں کون حج کرے گا، کون مکہ شریف جا کر، میدان عرفات جا کر، مدینہ منورہ کی حاضریاں دے کر مالا مال ہوگا۔ یہ وہ رات ہے جس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون کون حاجی بنیں گے۔ بڑی پیاری مبارک بابرکت رات ہے۔ خود ایک روایت ہے اس بارے میں، اس رات کے بارے میں، کہ اس رات کو اللہ پاک جو ہے وہ بنی کلب جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے۔ بڑی پیاری اور مبارک رات ہے۔ بلکہ اس رات کے تو کیا ہی کہنے پیارے بچوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی سنتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو، یعنی جو اگلا دن آئے گا 15 شعبان کا، کل، اس میں کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک غروب آفتاب کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے وقت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور رب تعالیٰ یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بابرکت رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ کون سی رات ہے یہ؟ مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ جو ہمارے دلوں میں جائز تمنائیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو اپنے والدین کے لیے بندہ دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، گناہوں کی معافی سے استغفار کرے، خوب زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم اس رات کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، ہم نیک بھی بن جائیں گے، عبادت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزاریں گے۔ آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ الکریم کچھ سیگمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ بڑھتے ہیں ربی بھائی کی طرف، ربی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ربی انشاءاللہ تلاوت قرآن سنیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تلاوت قرآن پاک سننا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی بھی چاہیے ماشاءاللہ. یہ آج کی جو رات آ رہی ہے یہ تلاوت قرآن کرنے کی رات بھی ہے. خوب تلاوت قرآن پاک کرم بھی صحیح انشاءاللہ معمول بنائیں گے تو پھر جو آنے والا مہینہ ہے مبارک پیارا پیارا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ماہ قرآن جسے کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی پھر عادت رہے گی کہ ہم تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں گے. پیارے بچوں ایک بات اور یاد رکھیے گا، آج کی رات جو ہے نا یہ توبہ کی رات بھی ہے. کون سی رات ہے؟ توبہ کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے. اور جو بچے ہیں بڑے ہیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر بھی، ایک بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے. بندے کی توبہ پر بہت خوش ہے. جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ پسند فرماتا ہے. جو بندہ ندامت اپنے یعنی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر اس پر توبہ کی جائے اور اس پر ندامت کا احساس کیا جائے. ندامت کہتے ہیں جیسے ایک فیلنگ ہوتی ہے شرم کی. ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، آپ والدین کے سامنے جانے سے تھوڑا شرماتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر دی، میں کیسے جاؤں گا، مجھے کیا سمجھیں گے وہ، اس طرح. تو اللہ پاک اپنے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے اس بندے کو کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو آج کی رات توبہ مانگنے کی بھی رات ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. آئیے ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. نوری مغفر پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دو
معلوم گئے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم گئے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسی اور غیمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور غصے نظر مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور غصے نظر مانگ لو پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو پیارے آقا کی گلیوں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جوانما آج کی رات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے آئیے کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے میں شاہپور جامعہ فیرف کر رہا ہوں آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو میری آج رات کی یہ نیتیں ہیں کہ میں نعت خوانی کروں گا اور نوافل بھی ادا کروں گا قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا اور سب کے لیے دعا بھی مانگوں گا جزاک اللہ خیرا آمین آمین و ایاکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری نیتیں ہیں اللہ پاک آپ کو اس نیت کو پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے ہمیں بھی چاہیے پیارے بچوں کہ ہم یہ جو اعمال ہیں نیک اعمال اس کو کریں ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام غلام مصطفیٰ طارق ہے میں ساتھیہ والا سے بات کر رہا ہوں آج میری نیت ہے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور کہ میں اس والی رات میں عبادت کروں گا اور اس رات میں مدنی چینل بھی دیکھوں گا اور آج میں نے بھی روزہ رکھا ہے جزاک اللہ خیرا آمین 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 و ایاکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی زبردست نیتیں آ رہی ہیں بھائی دیکھیں ہماری بھی نیت بننی چاہیے نا پھر ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے اللہ پاک اخلاص بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے آپ کی نیتوں کو اور اس پر اجر عطا فرمائے نیکسٹ کال دیجیے میرا نام محمد علی ہے میں ریمٹ سے بات کر رہا ہوں میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں آج کی رات 100 مرتبہ درود پاک 100 مرتبہ استغفار 100 مرتبہ کلمہ پڑھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پیارے بچوں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم بیان کا سیگمنٹ ہوگا اور بیان میں آج بتایا جائے گا کہ آج کی رات کرنے کے کیا کیا کام ہیں ایسا ہی ہے فیضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ بیان کریں گے آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں گے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے دیکھیں ایسی باتیں جب ہوتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو یا پھر دینی باتیں ہوں علم دین کی باتیں ہوں اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدھی بات یاد رہ جاتی ہے توجہ نہیں ہوتی نا تو آدھی بات یاد رہ جاتی ہے اور آدھی بات بھول جاتے ہیں تو پوری بات یاد رکھنے کے لیے آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے آئیے فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی
مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے آج کی رات کے کام. پیارے بچوں اور کش مدنی چینل کے ناظرین، شعبان کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا جاتا ہے، اور اسی رات کا ایک نام لیلۃ الشفاعہ بھی ہے یعنی شفاعت والی رات، اور اسی رات کو شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے اور بہت ہی برکت والی بھلائیوں والی رات ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں 4 راتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بھلائی والی راتیں ہیں، اور ان 4 راتوں میں سے ایک رات شب برات بھی ہے. اللہ پاک اس رات میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اس رات میں اسپیشلی اللہ پاک کی رحمت کی چھماچم بارش نازل ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات بھی کہتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پروس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. پیارے بچوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. آئیے سنتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں. نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 رشتے توڑنے والا، نمبر 3 چغل خور، اور نمبر 4 پیرنٹس کی نافرمانی کرنے والا. تو پیارے بچوں، اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہوا پیرنٹس کی نافرمانی کی ہو تو ان سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور اس رات کو شور شرابہ اور فضول کاموں میں نہیں گزارنا چاہیے، اور نہ ہی کس طرح کے پٹاخے وغیرہ پھاڑنے چاہیے، کیونکہ یہ تو شیطانی کام ہے. اور یہ رات تو بہت ہی برکت والی رات ہے. اس رات میں ہمیں مسجد کا رخ کرنا چاہیے اور مسجد میں جا کر خوب عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری بات بتائی بیان کے اندر ابھی ایک، کہ بعض لوگ بد نصیب رہ جاتے ہیں. کیا رہ جاتے ہیں؟ بد نصیب. اور جو ہوتے ہیں خوش نصیب، وہ اس رات کو اچھے کاموں میں گزارتے ہیں. تو ہمیں خوش نصیبوں میں بننا ہے. کس میں بننا ہے؟ خوش نصیبوں میں بننا ہے، خوش نصیبوں میں رہنا ہے. خوش نصیب بننے کے لیے خوش نصیب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کہاں بیٹھنا پڑے گا؟ خوش نصیب. ایک ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹینشن کا مریض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن کا مریض. بیچارہ افسردہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اس کے پاس کوئی جا کر بیٹھے گا تو وہ بھی بیچارہ افسردہ ہو جائے گا. کیوں؟ وہ بتاتا رہے گا اس کو بڑے مسائل ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ پاک کا نیک بندہ، وہ کیا کرتا ہے؟
وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے, وہ تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نیک کام کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے, کرتا رہتا ہے, آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے, وہ آپ کو نیک کام کی بات بتائے گا, وہ آپ کو وہ بات بتائے گا جو وہ کرتا ہوگا, جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہ چیز باہر عموماً آ رہی ہوتی ہے زبان سے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ. ابھی جیسے بیان میں بتایا, کچھ لوگ کیا بچے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بھی ان میں شامل ہوتے ہیں, پٹاخے پھوڑنا, اس طرح کے کام کرنا, یہ کام جائز نہیں ہے, کام درست نہیں ہے, اچھے کام نہیں ہے, یہ برے کام ہے, یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے, نہ اس رات نہ دوسری رات, یعنی یہ کبھی نہیں ہونے چاہیے یہ کام وہ ہیں جو منع ہے, درست نہیں ہے. لیکن بد نصیب ہوتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں اس رات سے. اور شیطان دیکھیں کیسا پیچھے لگا رہتا ہے نا, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی نیک کام کرے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ پاک کی عبادت کرے, تو وہ دوسروں کو ایسے طرح کے غلط مشورے دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے غلط کاموں میں لگوا دیتا ہے. تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا ایک بات کہ یہ پٹاخے پھوڑنا, اس طرح کی چیزیں کرنا, یہ تو کسی صورت بھی کبھی بھی درست نہیں ہے, نہ آج کی رات اور نہ کبھی بھی. یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے, اور یہ شیطانی لوگ جو شیطان کے اس پہ چلتے رہتے ہیں نا, مطلب یہ غلط کام کرتے ہیں پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں, اور شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. یاد رکھنا, شیطان لگا رہے گا کہ یہ غلط کام کرے, یہ نیک کام نہ کرے. تو ہمیں شیطان کے خلاف, کیونکہ جنگ ہے, شیطان کھلا دشمن ہے, تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے, نیکیاں کرنی ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں, عبادت کرنی ہے. انشاءاللہ یہ رات جو ہے پھر ہم اچھے کاموں میں گزار سکیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, اللہ پاک نے چاہا تو یہ رات بھی بابرکتوں والی گزرے گی. آئیے کچھ ایکٹیویٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. چلے پہلے بمپر لیتے ہیں ایکٹیویٹی کا, پھر ایکٹیویٹی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوگی. جی, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اچھا دیکھیں, ایکٹیویٹی کچھ اس طرح ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ بال رکھی ہوئی ہیں. کیا ہے یہ؟ بال ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہاں لکھا ہوا ہے سی. کیا لکھا ہوا ہے؟ سی. اس طرح ایک بال ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اے. اسی طرح ایک میں لکھا ہوا ہے بی. تو اب ہوگا یہ کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس سوال میں, ہر سوال میں 3 آپشن ہیں. کتنے آپشن ہیں؟ اے, بی اور سی. جو جواب ہوگا وہ آپ نے آپشن کے ذریعے بتانا ہے. لیکن وہ کیسے بتانا ہے, یہ میرے لیے بھی نیا ہے, ایک آپ کے لیے بھی نیا ہو سکتا ہو یا کسی کو پتا ہو. وہ ایسے ہے کہ پیچھے سے ایک یہاں پر جو جواب دے گا وہ یہاں آئے گا, ٹھیک ہے, اور ایک ہاتھ سے اس نے بس اس بال کو یہاں سرکل سے گزارنا ہے, سرکل سے گزارنا ہے. کیسے گزارنا ہے؟ گرنی نہیں چاہیے. ہاں یہ بھی ایک اچھا ہے, گرنی نہیں چاہیے. جیسے یہاں سے نکال کر اس نے دوسرا ہاتھ یوز کرنا ہے اپنا, پھر وہ یہاں لے کر آئے گا, پھر نکالے گا. یہ سرکل سے گھماتے ہوئے وہ کہاں رکھ دے گا, اس کو باسکٹ میں رکھ دے گا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جواب درست دیا یا نہیں دیا. خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی, کچھ اور ہی نہ ہو جائے پھر. چلیں سوال کرتے ہیں, پہلا کون جواب دے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں پہلے سوال کر کے کہ کس کو آتا ہے جواب اس کا. اچھا یہ بتائیں آپ کہ شب برات میں آسمان اور رحمت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ آپ کو آپشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے دروازے, ڈور, شب برات میں آسمان اور رحمت کے کھولے جاتے ہیں؟ نمبر 1 اے آپشن ہے 100 دروازے. کتنے دروازے؟ بی 200 دروازے, اور سی ہے 300 دروازے. اے, بی اور سی کیا ہے؟ سی کیا ہے؟ اے کیا ہے اور بی کیا ہے؟ 200. اب کون جواب دے گا اس کا؟ آپ بتائیں گے. آ جائیں جلدی سے, آئیں یہاں سے. اے, بی یا سی میں سے کوئی آپشن لیں. آپ لے لیا آپ نے؟ چلیں بھائی کر کے دکھائیں. واہ بھائی واہ, پھنس گیا, ہاتھ پھنس گیا آپ کا. یہاں ڈال دیں باسکٹ میں, باسکٹ میں. یہاں آ جائیں جلدی. ماشاء اللہ آپ نے بال تو پار کر لی, لیکن آپشن کون سا لیا انہوں نے؟ اے آپشن. درست ہے یا نہیں ہے؟ اے درست ہے.
یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شب برات میں آسمان اور رحمت کے 100 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ آپ سب کا آنسر ہے, ٹھیک ہے, کنفرم ہے؟ چلیں بھائی, آنسر آپ سب کا درست نہیں ہے, کیونکہ شب برات میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے دروازے؟ 300 دروازے. تو آپشن کون سا ہوا پھر؟ یہ والا آپشن تھا. کون سا آپشن تھا؟ چلیں کوئی بات نہیں, بیٹھیں آپ. نیکسٹ. پیارے بچوں یہ بتائیں کون سے نبی علیہ السلام شعبان شریف کی 15ویں رات جنت البقیع قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے؟ وہ کون سے نبی ہیں, نبی علیہ السلام ہیں جو شعبان شریف کی 15ویں رات جنت البقیع سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کون سا قبرستان ہے, کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک میں. کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک. جنت البقیع قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. آپشن اے آپ کے پاس ہے حضرت نوح علیہ السلام, آپشن بی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور آپشن سی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون آنسر دے گا؟ آپ آ جائیں جلدی. اے بی سی, اے بی سی. جلدی جلدی کر کے دکھائیں, پتہ چلے ہاتھ ہی باہر نہیں آ رہا ہو. چلیں بھائی, کون سا آپشن دیا آپ نے؟ سی آپشن. آپ سب کا جواب کیا ہے؟ سی اے بی اے ہے. سی ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ سب کا جواب ہے, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15ویں شعبان کی رات, کون سی رات؟ 15ویں شعبان کی رات کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے؟ جنت البقیع. کون سے قبرستان؟ جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, زبردست. نیکسٹ کوشچن آپ سب کے لیے یہ ہے کہ شب برات میں کس نماز کے بعد 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ اچھا, آپشنز آپ کے ہیں. نمبر اے ہے نماز مغرب, آپشن بی ہے نماز عشاء, آپشن سی ہے نماز فجر. ٹھیک ہے, کون جواب دے گا؟ آپ جواب دیں گے, آج اے بی یا سی؟ سی. چلے بھائی سی. سی میں کیا جواب ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلے کوئی بات نہیں, کرنے دینے. جی سی جواب دے دیا ہے. سی میں کیا آپشن تھا؟ مائک کہاں ہے, دکھائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان اختاری. ایان بھائی یہ بتائیں, آپ نے سی جواب دیا ہے نا, تو سی میں کیا آپشن تھا؟ سی میں کون سی نماز تھی؟ فجر. فجر کی نماز. یہ درست جواب دیا ہے. کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی. لیکن جو 6 رکعت نوافل ادا کی جاتے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز ہے. ایان بھائی بیٹھے ہیں آپ. کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز ہے. تو درست کون سا آپشن تھا؟ آپشن اے تھا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو آج بھی انشاءاللہ الکریم جیسے مغرب کی نماز ہوگی, مغرب کی جماعت کے بعد مسجدوں میں آپ دیکھیں گے رش لگا ہوا ہوگا, اور مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے جائیں گے. آپ بھی اپنے والدین, اپنے ابو کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ مسجد جائیں, عبادت کریں, مسجد میں رہیں. نیکسٹ ہے آپ کے لیے شب برات کس چیز سے آزادی کی رات ہے؟ شب برات کس چیز سے آزادی کی رات ہے؟ نمبر 1 اے دنیا سے, بی جہنم سے, سی قید خانے سے. آپ بتائیں, آ جائیں جلدی آئیں, آپشن سلیکٹ کریں. جہنم کس میں تھا؟ بی. چلیں یہ بھی یاد رکھنا ہے. دیکھیں آپ نے شب برات کس چیز سے آزادی کی رات ہے, تو پتہ کیا چلا کس چیز سے آزادی کی رات ہے؟ بتائیں کس چیز سے؟ جہنم سے. جواب درست ہے, آ جائیں آ جائیں. تو شب برات کس چیز سے آزادی کی رات ہے؟ جہنم سے آزادی کی رات ہے. زبردست. جی بی آپشن تھا نا, بی آپشن لیا تھا. اچھا اب آخری سوال ہے, ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات بیان ہوئی تھی, دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. ارکان اسلام میں سے وہ کون سا رکن ہے؟ ارکان اسلام سمجھتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے ارکان اسلام کا؟
کون بتائے گا؟ اسلام کے رکن. واہ, ارکان اسلام کا مطلب ہے اسلام کے رکن. اسلام کے رکن کیا ہیں؟ جواب تو صحیح ہے, ارکان اسلام. نماز سب سے پہلے تو خیر کلمہ پاک ہو گیا, یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے. اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اب دیکھیں سوال کو غور کیجئے گا, ارکان اسلام میں سے وہ کون سا رکن ہے جس کو ادا کرنے والے کا نام شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رکن ادا کرے گا؟ نمبر اے نماز, نمبر بی زکوٰۃ, نمبر سی حج. کون بتائے گا؟ آپ آ جائیں, آپشن سلیکٹ کریں, اے بی یا سی. نماز, روزہ, نماز, زکوٰۃ یا حج؟ جلدی سے. ویسے کیا ہے یہ ٹیکنیک؟ اچھی ہے یوں کر. آ جائیں بھائی, کون سا آپشن لیا آپ نے؟ سی. تو سی میں کیا تھا؟ حج تھا. اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سال جو حج کریں گے, جو حاجی بننے کی سعادت پائیں گے, شب برات یہ وہ رات ہے کہ اس رات ان کے ناموں کو لکھ دیا جاتا ہے. بیٹھے تشریف رکھیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا سیگمنٹ رہا, بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی مختلف انداز سے. مقصود یہی تھا کہ آپ کو علم دین آپ تک پہنچایا جائے. آئیے پیارے بچوں, ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ جس میں کچھ آپ کو مزید اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچیوں کی باتیں. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج ہمارے گھر میں بریانی اور زردہ پکا ہے. میری امی نے پلاؤ اور دودھ والا شربت بنایا ہے. ہمارے یہاں بھی قورمہ اور حلوہ بنا ہے. کیا باتیں چل رہی ہیں؟ آج شب برات ہے نا, گھر میں بننے والی نیاز کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے آج کی رات نیاز اور فاتحہ کے علاوہ اور کون سے کام کرنے چاہیے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ زبردست. ماہین آپ بھی بتائیے. نیاز کھانی چاہیے. بالکل ماہین, ہم سب مل کر نیاز کھائیں گے, مگر آج کی رات کرنے والے کام تو ڈسکس کر لیں. تو جیسا کہ زنیرہ اور حرمین نے بتایا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے, بالکل صحیح بتایا, یہ کام بھی کرنے چاہیے. اور خاص طور پر آج کی رات خوب دعائیں بھی مانگنی چاہیے, کیونکہ آج کی رات اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے. آج کی رات خوب اپنے لیے, اپنی امی ابو کے لیے, پیر صاحب کے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے. زبردست فاطمہ باجی, آپ نے تو آج کی رات کرنے والے کافی کام بتا دیے. بالکل, جزاک اللہ خیر فاطمہ باجی. آمین. اچھا ماہین, آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ میں پہلے نیاز کھاؤں گی پھر باقی کام کروں گی انشاءاللہ. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں تھی. کون بتائے گا؟ ایک بات بتائیں, کوئی کیا سیکھنے کو ملا آپ کو اس ریکارڈڈ ایک پیکج سے؟ آپ بتائیں. ایک منٹ مائک دیتا ہوں آپ کو. اچھا مائک ہے, ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ؟ زکوٰۃ تو نہیں بنے گی نا آپ پہ, ٹھیک ہے, بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور بتائیں. اچھے کام کرنے چاہیے, اچھے کام, اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, عبادتیں کرنی چاہیے. اس سے کیا سیکھا اس پیکج سے؟ جی جی, اور بتائیں. آپ بتائیں گے کوئی ایک بات تو بتائیں. کھانے کی بات ہو رہی تھی, کھانے کی کیا تھی؟ کھانے کی بات سب سے پہلے نام آیا تھا بریانی بنی ہے آج تو ہمارے گھر پہ. کیا بنا تھا؟ بریانی اور پلاؤ بنی تھی. اچھا, تو یہ کیوں بنی تھی؟ نیاز کے لیے. نیاز کی بنی تھی. کس لیے بنی تھی؟ نیاز کی بنی. کس کے سالے ثواب کے لیے؟
اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ بنائے تھے کھانے. تو یہ نیاز کا اہتمام کرنے کا ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کس طرح نیاز کرنی چاہیے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. اس کی برکتیں ملتی ہیں، اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے. آئیے ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی اور ہے ہمارے ساتھ، فارم ایکٹیویٹی. کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ فارم ایکٹیویٹی. دیکھیں آپ کے پیچھے فارم نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ فارم ہے. اب دیکھتے ہیں، میرے لیے بھی نیا ہے یہ کیسے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں بھی کچھ کوشچن ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ آپ کو جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب آپ نے، کیونکہ یہ فارم جو ہے دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے 10 40 سال 2 1 15. تو اب یہ آنسر جو ہے وہ اسی میں ہے. آپ نے اس فارم کے ذریعے آنسر دینا ہے. وہ اس طرح کہ فارم کو ایک اٹھائیں گے آپ، اور اس جو ڈنڈا نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا آنسر ہم اگر صحیح ہوا تو درست مان لیں گے. یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے، ایسا کر لیں. چلیں آپ سے پہلا سوال، شعبان شریف کی کس تاریخ کو اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے؟ ایزی کوشچن، بہت آسان. جی آپ بتائیں، وہاں سے بتائیں گے. شعبان شریف کی کس تاریخ کو اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے؟ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں 10 نظر آ رہا ہے، 70 ہے، 10 ہے، 15 ہے، 90 ہے. کیا ڈالا آپ نے؟ کیا آنسر کیا ہے؟ اٹھا کے دکھائیں بھائی. دیکھیں بھائی کیمرے میں دکھا دیں، ادھر دکھیں. ہاں یہ کیا تھا آنسر؟ 15. کس تاریخ کو اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے؟ 15 تاریخ کس کی، کس مہینے کی؟ شعبان. 15 شعبان کی. آ جائیں بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. آپ سے اب نیکسٹ کوشچن، ٹھیک ہے. نماز وتر میں دعائے قنوت کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ بتائیں وہاں سے. وہ آپشن ہے آپ کے سامنے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. جائیں آپ بتائیں. 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 40 سال تک پڑھی جاتی ہے، 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یا 15 مرتبہ؟ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں تاکہ نظر آئے نا. ہاں ایسے زبردست. اب آپ جو آنسر دے رہے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے گا ہاتھ میں، کیمرے کی طرف دکھائیں. دیکھیں بھائی مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے بھی دیکھ لیں. کتنی مرتبہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر میں. نماز وتر کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز عشاء میں کب پڑھی جاتی ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ کب پڑھتے ہیں؟ فرض پڑھتے ہیں پہلے، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سنت پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور پھر فرض سے پہلے بھی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے. تشریف رکھے، بیٹھ جائیں. نیکسٹ ٹیم اے کے پاس آتے ہیں دوبارہ. اللہ پاک کی طرف سے ایک نیکی کرنے والے کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. چلیں بتائیں بھائی. 10 نیکیوں کا، 70 کا، 10 کا؟ وہاں دکھانا ہے آپ نے. یہ زبردست. کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب درست ہے. چلے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے نہیں بلکہ جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی نیکیوں کا؟ اللہ پاک کی طرف سے ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. زبردست. بیٹھ جائیں. دوبارہ آتے ہیں ٹیم بی کی طرف. 15 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ چلیں ہم بھی سب مل کے کہتے ہیں. 1 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. چلیں یہ تو ہو گیا ذکر. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں 15 مرتبہ جو سبحان اللہ کہے تو جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھ رہا تھا پھر نیچے چلائیے. آپ بتائیں گے؟ آپ نے جواب دیا؟ کوئی ایک جواب دیا نا. آپ بتائیں جائیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. چلیں شاباش. 15 مرتبہ جو سبحان اللہ کہے، دیکھتے ہیں اس کے لیے جنت میں کتنے درخت لگائے جاتے ہیں؟ کتنے درخت لگتے ہیں؟ بتائیں بھائی.
غور کریں آپ، دیکھیں جنت میں درخت لگ رہے ہیں. کہاں درخت لگ رہے ہیں؟ جنت میں درخت لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے درخت لگ رہے ہیں؟ 15 درخت لگ رہے ہیں. اور جواب درست ہے. زبردست زبردست. تشریف رکھیں، آ جائیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنے درخت لگ جائیں گے پھر؟ 15. ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنے درخت لگیں گے؟ 2 مرتبہ کہنے سے 10 مرتبہ کہنے سے 20 مرتبہ کہنے سے 100 مرتبہ کہنے سے. اور اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ کہہ دے تو پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، سبحان اللہ کی کثرت کریں، اللہ اکبر کی کثرت کریں، الحمدللہ کی کثرت کریں. آئیے آپ کی کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی میں ہوں فاطمہ طاہرہ منچی نبائل سے. میرے پیار ماجد بھائی، آپ کو آنے والی شب برات بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آمین. اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ہماری تمام دعاؤں پر اللہ پاک اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے. نیکسٹ کال. میرا نام سید حسنین ہے. میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے آ کر کلام الہی دیا، جس نے آ کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام علی حسن ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ میں بہت ساری آپ کو باتیں پتہ چلیں گی اچھی اچھی. اور وہ سیگمنٹ کا نام ہے شب برات کی رات بزرگان دین کے معاملات کیا ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جی مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. پیارے بچوں، شب برات بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات میں مسلمان مختلف کام کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات کون کون سے کام کیا کرتے تھے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات بہت زیادہ نماز پڑھتے اور اپنے پیارے اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے. اسی طرح اذہان بھائی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں قبرستان میں تشریف لے کر جاتے اور قبرستان والوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے. یعنی یہ 2 عمل خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات فرماتے تھے. جی ہاں اذہان بھائی، نمبر 1 اللہ پاک کی خوب عبادت کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، اور نمبر 2 اس رات خاص طور پر قبرستان جانا. اذہان بھائی، ہمیں قبرستان تو جانا چاہیے، لیکن گھر کے کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کیونکہ اس رات قبرستان میں بہت رش ہوتا ہے. جی یہ تو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی پیارے بچوں کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس رات کو خاص طور پر فرماتے تھے. جیسا کہ اس مبارک رات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگاتے، اور رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے تھے. اس کے علاوہ بعض بزرگان دین تلاوت قرآن پاک بھی فرماتے اور بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے.
پیارے بچوں، آخر میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو کہ ہمارے بزرگوں سے ثابت بھی ہے اور امیر اہل سنت بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ وہ ہے شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں جب آپ پڑھ لیں تو پھر 2 کر کے یہ نوافل پڑھیں۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور دوسروں کی محتاجی سے بچا۔ اور پیارے بچوں، جب بھی 2 رکعت پوری ہو جائے تو 21 بار قل ہو اللہ شریف یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ ریان بھائی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھے اور دوسرے جو لوگ ہوں وہ خاموشی سے سنیں۔ جی یہ بھی آپ نے اچھی بات بتائی، لیکن اذہان بھائی اس میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ سننے والے اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس طرح رات شروع ہوتے ہی ثواب کے انبار لگ جائیں گے۔ اور ہاں، ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائیں نصف شعبان بھی پڑھیے۔ پیارے بچوں، اتنی ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ یاد نہ رکھ سکیں، تو اس کا بھی ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اس رات مسجدوں میں مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بڑے پیارے کام بتائے گئے بزرگان دین سے جو ثابت ہیں۔ اچھے کام، اچھے لوگوں کے کام بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں، ایک سیگمنٹ اور ہے سوالات کا، اور انشاءاللہ کچھ سوالات آپ کے ہیں تو وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال کون کرے گا؟ جو سوالات آپ نے کرنے ہیں، کس کا سوال ہے؟ آپ کریں گے؟ مائک دیں آپ کو، یہ لیں جی۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ مائک آن کر لیا آپ نے؟ آن ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا شب برات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شب برات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی اتنی ساری باتیں آپ نے سنی کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، میں اس کی مغفرت کروں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں۔ تو کثرت سے دعائیں کریں۔ دعا کیا کریں گے یہ امپورٹنٹ ہے، دعا کیا کریں ہم؟ دیکھیں پیارے بچوں، آج کی رات آپ نے کیا دعا کرنی ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں نے دعا یہ کرنی ہے سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے گھر والوں کی، اپنے پیر و مرشد اور اپنے اساتذہ کرام کی مغفرت کی۔ کیا دعا کریں گے آپ؟ کون سی دعا کریں گے؟ چلیں میرے ساتھ دہرائیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ ایک جملہ ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں۔ یا اللہ پاک، آج کی رات میری، میرے والدین کی، میرے پیر و مرشد کی، میرے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، میرے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ اچھا، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے گناہوں کے معافی کی، گناہوں کے معافی کی دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نیک بننے کی دعا مانگنی ہے۔ کون سی دعا مانگنی ہے؟ نیک بننے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگے بیماریوں سے شفا کی۔ اسی طرح پیارے بچوں یہ بھی یاد رکھیں، اپنے لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ کس کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ تمام مسلمان، جو مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان کی بیماری کو
دور فرما دے. تو انشاءاللہ اس طرح کی دعائیں مانگیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک ہماری اس رات میں دعا جو مانگی جائے گی اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کی رات اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خوب معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات اچھے کاموں میں گزارنی ہے. پیارے بچوں, مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے, مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی رات جو ہے وہ اچھے کاموں میں گزرے گی, اچھے انداز میں گزرے گی. آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا